النور کی آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، نہ ہی اس بات میں کوئی گناہ ہے کہ تم سب مل کر کھاؤ یا علیحدہ علیحدہ کھاؤ، البتہ جب تم اپنے گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے گھر والوں کو سلام کہا کرو، یہ اللہ کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ سے کام لو۔ اکیلے کھانا بہتر ہے یا مل کر کھانا بہتر ہے؟ اہل عرب کے بعض قبیلوں کی یہ تہذیب تھی کہ وہ اکیلا اکیلا کھانا کھانے کو بہتر سمجھتے تھے اور اکٹھے مل کر کھانے کو معیوب سمجھتے تھے۔ ہندوؤں میں آج کل یہی تہذیب ہے اور مسلمانوں میں کچھ لوگ اسی بات کو بہتر سمجھتے ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو جراثیم کے نظریہ کی ضرورت سے زیادہ ہی قائل ہیں۔ دوسری طرف کچھ ایسے لوگ تھے جو اکیلے یا اکیلے کھانے کو معیوب سمجھتے تھے۔ بعض تو اس حد تک گزرے ہوئے تھے کہ اس وقت تک کھانا نہ کھاتے بلکہ فاقے سے رہتے جب تک کوئی دوسرا آدمی یا مہمان ان کے ساتھ کھانے میں شامل نہ ہو جاتا، اور بعض کی تہذیب یہی تھی کہ اکیلے اکیلے کھانا بری بات ہے اور مل کر کھانا ہی بہتر ہے۔ یہ آیت اس طرح کی پابندیوں کو ختم کرنے کے لیے نازل کی گئی۔ اس آیت کی روح سے اگرچہ عام اجازت دی گئی کہ جس طرح کوئی چاہے کھا سکتا ہے، لیکن اسلام نے اکٹھے ہو کر مل کر کھانے کو ترجیح دی ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، اشعری لوگ جب لڑائی میں محتاج ہو جاتے ہیں یا مدینے میں ان کے بال بچوں کا کھانا کم ہو جاتا ہے تو جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے اس کو ایک کپڑے میں اکٹھا کرتے ہیں، پھر آپس میں برابر بانٹ لیتے ہیں۔ یہ لوگ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں۔